السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے شادی کے پہلی رات جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے تعلق سے۔ ان کا سوال ہے کہ شادی کی رات جو شوہر اور بیوی نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھیں۔ دوسرا سوال، کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کافی سوال ہیں ان کے ایک ہی کمنٹ کے اندر، تو وہ ترتیب وار ان کے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ شادی کی رات جو شوہر اور بیوی نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھیں۔ دیکھیے، جو اس رات نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز پڑھنا اللہ رب العزت کے شکریہ کے طور پر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت سے نوازا ہے، ایک نئی زندگی دی ہے، ایک نیا گھر عطا فرمایا ہے، لہذا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک نئی زندگی ہے، نئی زندگی کی شروعات ہے، دو الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے درمیان محبتیں قائم فرمائے، ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض یا نفرت یا چڑ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگنا چاہیے۔ اس کا ثبوت احادیث سے بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ کنواری کا لفظ انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ عرب کے اندر اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی مطلقہ عورت اور بیوہ عورت سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں لڑکی کنواری ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو، وہاں شادی ان کی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں عام طور سے کنواری لڑکیوں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں کنواری لڑکی کے علاوہ بیوہ اور مطلقہ سے شادی کرنے کو عیب ہی سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ شریعت اسلامی نے اس چیز سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ناپسند نہ کرے۔ ان کے مزاج میں کسی وجہ سے انہیں ایسا لگا ہوگا کہ کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے، تو میں کیا کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہا کہ تم جب اپنے گھر میں جاؤ، اپنے گھر میں داخل ہو، تو اپنی بیوی کو حکم دینا کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نماز پڑھی جاتی ہے میاں بیوی کے شادی کے بعد، تو اس میں بیوی اقتدا کرے گی اور امام اس کا شوہر ہوگا۔ تو عورت کو صرف اور صرف مرد کی اقتدا کرنا ہے، پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب صرف ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کر کچھ نہیں پڑھنا، اپنے شوہر کی اقتدا کرنا ہے، جیسے امام نماز پڑھاتے ہیں ویسے ہی وہ نماز پڑھائے۔ اس نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنا، اور ان الفاظ میں دعا مانگنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پر آپ اسے یاد کر لیں اور اس کو لکھ کر بھی رکھ لیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اللہم ارزقنی منہم وارزقہم منی، اللہم اجمع بیننا ما جمعت الی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ یاد کر لیں، اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشحالی اور دونوں کے درمیان الفت اور محبت قائم فرمائیں گے۔ اور ان کا دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ بغیر وضو کے آپ نماز پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اور بعض روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے اور ایسے ہی کرتا رہتا ہے، تو خوف ہے کہ کہیں اس کی موت کفر پر نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا شادی کے جوڑے کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر شادی کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہے، جو جوڑا پہنا ہوا ہے اس میں کوئی ناپاکی اور کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، اور وہ ایسا ہلکا کپڑا نہیں ہے کہ جس میں بدن کے اعضاء نظر آتے ہوں، تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کپڑا ناپاک ہے یا ہلکا کپڑا ہے، نیٹ کا بنا ہوا ہے کہ جس میں بدن کے اعضاء نظر آتے ہوں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا جو نہاتے وقت وضو رہتا ہے اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ سوال کا جواب کمنٹ باکس میں تیسرے ایپیسوڈ میں دیا گیا ہے کہ بغیر وضو کے آپ نماز اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں جب آپ نے غسل کے وقت وضو کیا ہو، یعنی غسل کرتے وقت آپ جب وضو کر لیں گے، تو غسل جب آپ نے کیا تو آپ کا وضو خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ وضو کریں سنت طریقے کے مطابق تو اچھا ہے اور افضل ہے، اور اگر آپ نہیں بھی وضو کرتے ہیں، صرف غسل کر لیتے ہیں، تو آپ کا غسل جو ہے وضو خود بخود ہو جاتا ہے۔ ڈیٹیل میں آپ اگر سننا چاہیں تو اسی ایپیسوڈ میں جا کر سن سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ نہا چکے ہیں تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس کے لیے میک اپ اور جو سب کچھ پہنے رہتی ہیں اس کو اتارنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ جی نہیں،
اگر آپ کا وضو ہے تو میک اپ چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے پھر آپ جب وضو کریں گی تو خود بخود آپ کا میک اپ ہٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو زیورات ہیں، گلے کے زیور ہیں، ناک کان کے زیور ہیں، ظاہر ہے اس کو پہنے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دقت اور پریشانی ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو اتار دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ پڑھ لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ان کا یہی تھا، انہوں نے جو کہا تھا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے، ان کی بات کو پوری کرتے ہوئے اس پر ویڈیو بنائی گئی، اور امید ہے کہ یہ جو مسائل اس میں بتائے گئے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو سمجھنے میں رہ گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ باکس میں ہم سے سوال ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔